یہ چیز ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی پناہ میں آنے کو واجب کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور اس عظیم دعا کی ترغیب دی ہے، جس دعا کا سیکھنا اور اس کو یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ وصیت کی ہے اور شرک سے ڈرایا ہے اور اس کے خوف کا واجب ہونا بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے کہنے سے اللہ تعالیٰ تم سے تھوڑے اور زیادہ ہر طرح کے شرک کو ختم کر دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، تیرے ساتھ شرک کروں اور مجھے اس کا علم بھی ہو، اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس چیز کے لیے تجھ سے بخشش چاہتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ ایسے ہی جو چیز شرک سے خوف کو واجب کرتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عجیب حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے تو وہ ایک بہت بڑی ہولناک اور خفیہ فتنہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ فتنہ دجال، جو سب سے بڑا اور خطرناک اور سخت فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ شرک کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ ابن ماجہ، یہ روایت حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا خوف محسوس فرما رہے تھے۔ کوئی انسان اپنی نماز کو صرف اس لیے مزین کرے کہ کوئی دوسرا اسے دیکھ رہا ہے، اور یا حج یا کوئی دوسری عبادت اس لیے مزین کرے کہ دوسرا کوئی دیکھ رہا ہے۔ پہلے زمانے کی نسبت ہمارے اس زمانے میں اس چیز کا خطرہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی جیبوں میں موبائل فون رکھتے ہیں جن میں کیمرے نصب ہوتے ہیں، اور اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ حرمین شریفین میں یا مشاعر مقدسہ میں عبادت کے دوران بہت سارے لوگوں کا سب سے بڑا اور اہم کام اپنی سادہ اور ویڈیو تصاویر بنانا ہی ہوتا ہے، جس کا بڑا مقصد اسے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو فضیلت والی عبادت اور دعا کی مقامات پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دعا کرنے کی شکل بنا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اچھی طرح سے تیار ہو کر اپنی تصاویر بناتے ہیں، اور بس اتنا کچھ کر لینے سے ہم اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی اور اہم چیز کعبہ کے پاس، جمرات کے پاس، سعی کے مقام پر اور عرفات میں اور دیگر اہم مواقع پر تصویر بنانا ہی ہوتا ہے۔ پھر ان تصاویر کو بڑا کر کے بیٹھک میں یا مجلس وغیرہ میں لگایا جاتا ہے، یا پھر ان کے البم بنائے جاتے ہیں تاکہ اپنے ملنے والوں کو یا ملاقات کے لیے آنے والوں کو دیکھا سکے۔ ہمارے اس دور میں خصوصی طور پر اس معاملہ میں خطرناک حد تک تجاوز کر لیا گیا ہے، کیونکہ اب تصویر بنانے کے وسائل عام ہو گئے ہیں۔ حالانکہ پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کو کچھ دیکھنا یا بتانا چاہتا ہوتا تو وہ اپنی زبان سے ہی بیان کر سکتا تھا،
مجلس میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں کعبہ گیا اور میں عرفات میں رو رہا تھا اور میں بڑا ڈرا ہوا تھا اور میں نے جمرات کے پاس کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے، جبکہ اب ریاکاری بغیر کسی کلام کے ہو رہی ہے۔ دوسروں کو ویڈیو اور تصاویر دیکھ کر کہا جاتا ہے اب ان کو دیکھ لو۔ اب کسی کلام یا وضاحت کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ ہمارے ایک فاضل دوست نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مسجد میں تھا۔ اس کے ساتھی نے اسے کیمرہ دیا اور خود اتحیات کی صورت بنا کر بیٹھا اور اس کی تصویر بنائی گئی، پھر کھڑا ہوا اور چل دیا۔ اب اس تصویر کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے کہ یہ میری تصویر ہے، میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تصویر اس کی نماز کی نہیں، وہ تو تصویر بنوانے کے لیے اس حالت میں بیٹھا تھا۔ پہلا انسان جس نے دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھائے، وہ بھی کہتا ہے یہ میری دعا کرنے کی تصویر ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایسی حالت بنا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اتنے دور دراز کے سفر کرنے، مال خرچ کرنے اور مشقت اٹھانے کے بعد وہ عمل کیا جا رہا ہے جس سے اس کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو چیز شرک سے خوف کو واجب کرتی ہے، گمراہی کی دعوت دینے والوں اور ائمہ باطل کی کثرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں ان لوگوں کا خوف محسوس کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمان گرامی ہے، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں وہ گمراہی کے ائمہ ہے۔ اب ایسے گمراہ ائمہ موجود ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں آپ مطمئن رہیں، اب شرک کبھی مطلق طور پر واقع نہیں ہوگا، پھر معاملہ ان پر خلط ملط کر دیتے ہیں اور بعض احادیث میں تعویل کر کے ان کے کچھ معانی نکالتے ہیں اور اس سے شبہ پیدا کرتے ہیں۔ پس لوگوں کے سامنے وہ متشابہ احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور محکم اور واضح احادیث کو ترک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ ترجمہ: اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ بتوں کو نہ پوجنے لگ جائے۔ ابو داؤد، ترمذی۔ اس سے زیادہ واضح اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ صحیح اور ثابت حدیث ہے، مگر یہ لوگ محکم نصوص کو ترک کر دیتے ہیں اور متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ ان سے استدلال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بے شک شیطان یقینی مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی حضرات اس کی جزیرہ عرب میں عبادت کرے۔ صحیح مسلم۔ ایسا انسان لوگوں سے کہتا ہے جزیرہ عرب میں ہرگز کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا، جبکہ علماء کرام رحمہم اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ جب شیطان نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں ایمانی قوت اور توحید میں ان لوگوں کی محنت دیکھی تو اس کے دل میں ایک مایوسی داخل ہوئی کہ اب جب ایمان کا یہ حال ہے تو اب کبھی بھی اس کی بندگی نہیں کی جا سکے گی۔ لیکن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لوگوں پر بعد میں آنے والا زمانہ پہلے سے برا ہوتا ہے اور وہ ہر سال پیچھے کی طرف ہی جاتے رہتے ہیں، اس میں ٹھہراؤ نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے، گمراہ کرنے اور بہکانے کا عمل مسلسل جاری ہے، حتیٰ کہ امت کے کچھ گروہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ عوام الناس اور جاہل لوگوں کے ساتھ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ اب اس امت میں شرک ہرگز واقع ہی نہیں ہوگا، اور اس طرح وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ، مگر یہ لوگ شرک کے خطرات کا احساس نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں کو شرک کی معرفت حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ پس آپ دیکھیں گے کہ ان میں بہت بڑی وسیع
وسیع پیمانے پر ان کے اعمال و اقوال و تصرفات میں شرک داخل ہو چکا ہے، مگر ابھی تک ان کا گمان یہی ہے کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہوگا، حالانکہ وہ خود شرک میں لت پت ہو چکے ہیں۔ اس سے ان ائمہ کا خطرہ واضح ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شرک کا خطرہ تمام لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ شرک کے خطرات کو محسوس کرے اور اس سے بچ کر رہے، اور یہ کہ انسان کو ہر چیز سے زیادہ شرک کا خوف ہونا چاہیے، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے کہ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس مجاہدہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ شرک کی معرفت حاصل کرے۔ قدیم دور میں علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے تھے، وہ انسان کیسے بچ سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس چیز سے بچنا ہے۔ جس انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کون سے امور اس میں داخل ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، پس شرک سے بچنے کا پہلا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ شرک اور اس کی حقیقت کی معرفت حاصل کی جائے، اور اس معرفت سے مقصود شرک سے بچنا اور خبردار رہنا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر اس صورت میں شرک سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سلف صالح نے تقوی کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کی اطاعت گزاری کا عمل، اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس سے ثواب کی امید پر، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کرنا۔ سب سے بڑی نافرمانی اس کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس کے نور کی روشنی میں اس کے عذاب کے خوف سے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ پس شرک اور اس کی حقیقت اور اس کے خطرات اور انجام کی معرفت حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، ایسی معرفت جس کی بنا پر انسان اس سے آگاہ اور بچ کر رہے اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرتا رہے، جیسا کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت میں ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان۔ پس انہوں نے شرک سے آگاہ اور خبردار کیا ہے، اور پھر اسی لمحہ اس کا خطرہ بھی واضح کیا ہے، اور یہ کہ شرک علی الاطلاق سب سے بڑا اور گندہ جرم اور ظلم ہے۔ یہی سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شرک اور اس کی اقسام کی حقیقت اور خطرات سے آگاہ کرنے کا نقطہ اخذ کیا ہے۔ شرک اکبر کا انجام۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرک اکبر اعمال کے ضائع ہونے کو واجب کرتا ہے، یعنی اس سے سارے عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف، اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارا عمل تباہ ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ شرک تمام تر اعمال کو تباہ کرنے والی گندی بیماری ہے۔ یہی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی نازل کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی عمل کے ساتھ شرک اکبر کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، خواہ یہ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ تمام کا تمام عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ امور مفسدہ میں اس باب سے بنظر اعتبار استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس باب میں بہت سے لوگوں کے مابین اتفاق پایا جاتا ہے، اور اس میں بعض امور کے آپس میں ملے ہوئے ہونے پر اس کا فساد مرتب ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ فساد تمام چیزوں میں پھیل جاتا ہے۔
یہی نہیں بلکہ کچھ علوم صرف اس پہلو کی نگہداشت پر ایسے قائم ہیں جیسے کھانے پینے اور غذاؤں کی احتیاط و حفاظت شامل ہوتی ہے۔ مثلا اگر فلاں چیز کے ساتھ ملا دی جائے تو اس میں خرابی پیدا کر دیتی ہے، اور اس خرابی سے بچنے کے لیے کھانے پینے کی حفاظت کے مکمل انتظامات کیے جاتے ہیں۔ پھر کون سی خرابی ایسی ہوگی جو شرک کی خرابی سے بڑی ہو، کیونکہ اس سے تو تمام تر اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور انسان کی دنیا و آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اور العیاذ باللہ کہ انسان کھلم کھلا خسارے اور گھاٹے کا شکار ہو جائے۔ بھلے وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور صدقہ و خیرات کرتا ہو، مگر اس کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور ان کے صدقات کی قبولیت میں رکاوٹ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہو گئے تھے۔ سورہ توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا، اس کے اعمال تباہ ہو گئے اور وہ آخرت میں ضیاع کاروں میں سے ہوگا۔ سورۃ المائدہ۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور بے شک جو کوئی اسی حالت میں مر گیا یعنی شرک اکبر پر، پس اس کی مغفرت ہرگز نہ ہوگی اور اس پر جنت حرام ہے۔ اس کی مغفرت نہ ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور بخش دے گا اس سے کم گناہ جس سے چاہے گا۔ سورۃ النساء۔ یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو اسی شرک کی حالت میں مر جائے۔ اس آیت میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان گرامی کے مابین کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آپ فرما دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ سورۃ الزمر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو توبہ کر لے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی توبہ کرو۔ پس جو کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک اور دیگر گناہوں سے اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس سے کم گناہ جسے چاہے گا۔ یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو شرک پر ہی مر جائے، جو کوئی شرک کرتے ہوئے مر جائے تو اس کے حق میں مطلق طور پر مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ مشرک پر جنت کے حرام ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ المائدہ۔ یعنی جو لوگ شرک کرتے ہوئے ہی مر جائے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ایسا حمایتی نہ ہوگا جو ان کی سفارش کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے والکافرون هم الظالمون، اور بے شک کافر ہی ظالم ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پکار میں شرک۔
شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور اس شرک کی اقسام میں سے مردوں اور بتوں کو پکارنا بھی ہے، اس لیے کہ دعا اور پکار بھی عبادت ہی ہے، بلکہ سب سے بڑی اور اہم ترین عبادت ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دعا عبادت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ سورہ غافر۔ حقیر و رسوا ہو کر۔ بس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے سے تکبر کرنے والے کو اپنی عبادت سے تکبر کرنے والا قرار دیا ہے۔ بس دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو پکارتا ہے، اس سے مدد اور تعاون طلب کرتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہے اور غیر اللہ سے اپنی مشکل کشائی چاہتا ہے، تو وہ ایسے شرک اکبر میں گرفتار ہو جاتا ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ ترجمہ: جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور اگر مدد طلب کرو تو صرف اسی سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائے تو بھی وہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پس گمراہی کے ائمہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر خوف محسوس کیا تھا، وہ ہمیشہ سے اب تک مسلسل لوگوں کو مردوں کو پکارنے اور ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی چاہنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں ایسا کرنے کو توسل کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کو شفاعت کا نام دیا جاتا ہے، اور عوام الناس کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک بار ایک آدمی سے سنا وہ غیر اللہ کو پکار رہا تھا، تو میں نے اسے نصیحت کی، میں نے اسے آیت پڑھ کر سنائی کہ پکارنا اور دعا کرنا عبادت ہے اور غیر اللہ سے دعا کرنا جائز نہیں۔ فرمان الہی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں۔ سورہ احقاف۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے تک کے مالک نہیں، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور بالفرض سن بھی لے تو تمہاری حاجت روائی نہ کر سکے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور تجھے کوئی بتانے والا اس طرح نہ بتائے گا۔ سورہ فاطر۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ فرما دے انہیں پکارو جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ پھیر دینے کا۔ سورہ اسراء۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ فرما دے پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو، وہ ذرا بر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے اور نہ ان کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ میں نے
اس باب میں وارد احادیث مبارکہ اسے پڑھ کر سنائے۔ جب میری بات مکمل ہو گئی اور وہ مسئلہ کو اچھی طرح سے سمجھ گیا تو کہنے لگا، میں فلاں ملک سے ہوں، اور اپنے ملک کا نام لیا۔ مجھے آج تک کسی نے یہ بات نہیں بتائی، بلکہ وہاں کے علماء اس سے کہتے ہیں ایسا کرنا توسل ہے، اور انہیں یہ احساس دلاتے تھے کہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، انبیاء یا اولیاء اللہ سے یا کسی دوسرے سے مانگنا توسل ہے۔ انہوں نے کبھی بھی توحید اور دعا میں اخلاص کی آیات انہیں نہیں سنائی۔ اس سے ان گمراہی کے ائمہ کا خطرہ واضح ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہے۔ استغاثہ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ان سے استغاثہ مشکل کشائی چاہنا، استغاثہ یعنی طلب غوث۔ استغاثہ سخت احوال، تنگی، مشکلات اور بیماری وغیرہ میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بیماری جب بڑھ جاتی ہے یا انہیں کوئی سخت ضرورت یا تنگی پیش آتی ہے یا ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کسی قبر پر چلے جاتے ہیں اور اس سے پناہ کے طلبگار ہوتے ہیں اور وہاں روتے اور دہائی دیتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور اپنی مشکل کشائی کے لیے گریہوزاری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور برائی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ ہے؟ تم بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ سورہ النمل۔ یعنی ان امور میں ان کا دھیان اور غور و فکر کتنا کم ہے جو انہیں حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے نظر ماننا یعنی ان کی قربت اور رضامندی کے لیے نظر و نیاز پیش کرنا اور ان کے نام پر ذبح کرنا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ صحیح مسلم۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ شرک